جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا ذبح کرنے کے لیے، تو حضرت اسماعیل علی نبی جنا و علیہ السلام نے چند وصیتیں کی۔ پہلی وصیت فرمایا کہ ذبح کرتے وقت میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لینا، رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لینا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تکلیف کی وجہ سے میں تڑپوں اور محبت سے یہ فریضہ ادا ہونے سے رہ جائے۔ آگے فرمایا ذبح کرتے وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر نہ پڑیں۔ تیسری وصیت کیا کی؟ فرمایا ذبح کرتے وقت چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا ہونے میں تاخیر نہ ہو، یہ فریضہ ادا ہونے میں تاخیر نہ ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے گا، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، ایسا نہ ہو کہ شفقت غالب آ جائے اور آپ سے امر الہی کے پورا کرنے میں کوئی کمی رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ میرے چہرے کی طرف دیکھیں گے شفقت کی وجہ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کر سکے، ایسا نہ ہو، اس لیے میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے گا۔ آگے فرمایا مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری قمیض اتار لیں، ذبح کرنے سے پہلے قمیض اتار لیں اور لے جا کر میری والدہ کو دے دیجئے گا جو میرے فراق میں بے چین اور بے قرار ہوگی، اسے دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون مل جائے گا۔ آخری گزارش کیا کی؟ فرمایا کہ جب آپ کسی میرے ہم عمر کو دیکھیں، ہم عمر کو دیکھیں تو مجھے یاد کر لیجئے گا۔ یہ ہیں وہ وصیتیں جو حضرت اسماعیل علی نبی جنا و علیہ السلام نے اپنے باپ کو کی۔ آگے حکم کیا ہوا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی گردن جھکا دی اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علی نبی جنا و علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری رکھ دی۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ۔ بار بار چھری چلا رہے ہیں حضرت ابراہیم علی نبی جینا و علیہ السلام، بار بار چھری چلا رہے ہیں مگر وہ ایک بال تک نہ کاٹ سکی۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا وجہ ہے کہ اتنے نرم و نازک گلے کو بھی نہیں کاٹ سکتی تو؟ چھری زبان حال سے پکاری اے ابراہیم علیہ السلام، آپ بتائیں کہ جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہ جلایا؟ آپ نے فرمایا کہ آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ نہ جلائے، تو چھری نے عرض کی کہ آگ کو ایک دفعہ ایک مرتبہ حکم دیا گیا تھا لیکن مجھے 70 مرتبہ حکم مل چکا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے حلق کو نہیں کاٹنا، اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک حلق کو نہیں کاٹنا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی اے ابراہیم، فرمایا قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا صلہ دیتے ہیں۔ سامعین محترم، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لا رہے ہیں۔ جب آپ نے مڑ کر دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو کیا نظر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لا رہے ہیں جو جنت میں 40 یا 80 ہزار سال چرتا رہا۔ کتنے سال؟ 40 اور 80 ہزار سال چرتا رہا۔ وہ چھری کے نیچے آیا تو آپ نے اسے ذبح کر دیا۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بھی بچ گئے اور انہیں ذبیح اللہ کا لقب عطا کیا گیا، انہیں ذبیح اللہ کا لقب عطا کیا گیا۔ اور یہاں پر ایک اور بات آپ سماعت فرما لیں کہ ہم جو تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سنیے گا،
ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اس مینڈے کو لے جا کر جنت سے اس مینڈے کو لے کر جنت سے چلے تو انہوں نے اللہ اکبر پڑھا۔ جب جنت سے لے کر آ رہے تھے تو اس وقت کیا پڑھا؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام کی صدا سن کر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب آنکھیں کھول کر فدیہ کے طور پر آئے ہوئے مینڈے کو دیکھا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے اور ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد ان کلمات کا پڑھنا واجب کر دیا۔ ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد ان کلمات کا پڑھنا واجب کر دیا، اور یہ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی قربانیوں کو اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔